بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسے کہ میں نے لکھا ہے، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات اور ہماری سوچیں. اکثر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی سٹوری آپ کے بارے میں ہے، آپ کے ساتھ کسی نے کیا کیا، یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ نے ریاکٹ کس طرح سے کیا، آپ نے انٹریکٹ کیسے کیا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس چیز کو بھولیں کیسے یا ہم اس سوچ سے نکلیں کیسے. میری جو خواتین کلائنٹس ہیں وہ اکثر مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ ہمیں بہت ساری باتوں کا علم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جی ہمیں اپنے آپ کو سٹریس نہیں دینا، ہمیں پتہ ہے کہ جی ہم نے پازیٹیو سوچنا ہے، ہمیں پتہ ہے جی کہ جی ہم نے جو ہے نا اپنے آپ کو ٹاکسک لوگوں سے دور رکھنا ہے. پر کیسے کے جواب کو آج ذرا ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ایک یہاں پہ ریمائنڈر دے دوں کہ ایٹ دی اینڈ جب پوری بات میں کر لوں گی تو مدعا وہی رہے گا کہ میں نے خود یہ سارے کام کرنے ہیں، پر کیسے. پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکمت عطا فرمائے، ہمیں ہمت عطا فرمائے، ہمیں غور و فکر کی استطاعت عطا فرمائے اور ہم ہمارے حق میں بہتر فیصلے لے سکیں، اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس دعا کے ساتھ یہ بات شروع کرتے ہیں کہ ہمارے ایموشنز، ہمارے تھاٹ پروسیسز، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات جب ہم پہ حاوی ہونے لگتے ہیں یا حاوی ہو جاتے ہیں، یا جو ایک مسلسل فکر ہے ہماری جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، ایک مسلسل ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے ہماری سوچ کا ہمارے موڈ پہ، وہ اس کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں؟ ختم نہیں کر سکتے. یہ بھی میں بتا دوں کہ ختم کچھ نہیں ہوتا. جب تک سانس ہے تو ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ ختم یا کم سے کم تر یا آبجیکٹیولی نیگیٹو سے اپنے آپ کو دور کر لینا، یہ طریقے ہیں جس سے کہ ہم ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. تو بگ لائف چینجز جو ہم کر سکتے ہیں، وہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں اکثر یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے چینج کیا کرنا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمیں اگر پتہ ہے کہ ہماری کوالٹی آف لائف جو ہے وہ ویسی نہیں ہے جیسی ہم چاہ رہے ہیں، تو ہمیں یہی نہیں سمجھ آ رہی تھی میں چینج کیا کرنا چاہتی ہوں. بیویاں شوہر تو چینج نہیں کر سکتی، شوہر بیویاں چینج نہیں کر سکتے. کہتے ہیں ضرور ہم چار دوسری کر لیں گے، تیسری کر لیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے، یہ کر لیں گے. نہیں کرتے، یوزلی نہیں کرتے، کیونکہ مردوں کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے ایک رشتے کو ختم کرنے میں، اور اس رشتے میں اگر نہیں نبھ کے آ رہی ہے کہ میں اس رشتے کو چلانا چاہتا ہوں. عمومی طور پہ تقویٰ والے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ رشتے ختم نہیں کرنا چاہتے، رشتے توڑنا نہیں چاہتے، لیکن اس تکلیف سے نکلنا چاہتے ہیں جو اس رشتے میں دو لوگوں کو یا تین لوگوں کو یا پورے خاندان کو مل رہی ہے. وہ تو نظر یہ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا چینج کر سکتا ہوں، میں چینج کیا کر سکتا ہوں، میں کیا چینج کروں. تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے ہمارا مسئلہ. دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ ہم نے چینج کیا کرنا، تو پھر ہم چینج کریں کیا. مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بدتمیز ہے، یا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جب ضرورت سے زیادہ چیختا چلاتا تو سامنے والا اس سے بات ہی نہیں کر پاتا، یا جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ایموشن لیس ہونا اس کے پارٹنر کو کتنی تکلیف پہنچا رہا ہے، یا اس کا منہ سے نہ بولنا یا منہ سے اپریشیٹ نہ کرنا اس کی بیوی کو کتنی تکلیف پہنچا رہا ہے، یا بیوی کا اپنے شوہر کو اپریشیٹ نہ کرنا شوہر کو کتنی تکلیف پہنچا رہا ہے. تو اب کیا چینج کرو گے؟ رائٹ. پہلے پتہ نہیں ہوتا کہ چینج کیا کرنا ہے، اور جب پتہ ہی نہیں ہوتا پھر آپ چینج کیا کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ ایک سائیکل بن جاتا ہے، وہ اسی بیہیویئر یا تھاٹ کا ایک سائیکل بن جاتا ہے. رائٹ. پھر آپ نے اپنے پرابلم کو، اب جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم رک جائیں اور اپنے پرابلم کو انسائڈ دیکھیں. میرے ساتھ مسئلہ ہے، میری ایموشنز کے ساتھ مسئلہ ہے، کیا میں نے اپنے اوپر بات کو ضرورت سے زیادہ حاوی کر لیا ہوا ہے، کیا ان باتوں کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں ہے، میں یہ جو سوچ رہی ہوں اس کے پیچھے کیا آبجیکٹو ہے، کیا چیزیں ہیں. ایک بات جو میرے آڈینس کو اسپیسیفکلی جو ارم بن صفیہ کو فالو کرتے ہیں، وہ اگر کچھ چیزیں سیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں یا پچھلے کچھ سالوں میں اس پیج پر آ کے، تو وہ یہ ضرور سیکھ چکے ہوں گے کہ آپ کی سٹوری ہمیشہ بچپن سے شروع ہوتی ہے. آپ کا چائلڈہڈ کیسا تھا، آپ کے پیرنٹس کیسے تھے، آپ کا ریلیشن شپ ان کے ساتھ کیسا تھا، آپ کے ٹیچرز کیسے تھے، آپ کا ماحول کیسا تھا، آپ کو کس طرح کی سوشل نارمز میں ڈھالا گیا ہے، آپ کی اپنے بائسز کیا ہیں. بہت ساری چیزیں جو آج آپ محسوس کر رہے ہو وہ آج کی نہیں ہیں، وہ آج کی پیداوار نہیں ہے، وہ آپ کے بچپن کے تمام ایک سٹوری ہے. رائٹ. اور ہر سٹوری کو آپ بچپن سے لے کے اکھاڑنا نہیں شروع کرتے.
ایز اٹ از. اگر آپ اپنا 100% فیل نہیں کر رہے ہو, اگر آپ بہت اچھا فیل نہیں کر رہے ہو, اگر آپ ہارا ہوا محسوس کر رہے ہو, تو کسی کا دل نہیں کرتا کہ ہارا ہوا میں آلریڈی محسوس کر رہی ہوں اور میں پیچھے جاؤں اور میں پیچھے کی پرانی سٹوریز جو ہیں وہ نکالنی شروع کروں. آپ کو پتہ ہے میں اس چیز کو میں جب لکھ رہی تھی, نوٹس بنا رہی تھی, تو مجھے یاد آئے کہ میری جو والدہ ہیں اللہ میاں سے تندرستی شفا یابی دے آمین, تو وہ نا ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ نا اپنی پیٹیاں کھولا کرتی تھیں اور وہ کپڑوں کو ہوا لگایا کرتی تھیں, رائٹ. اور مجھے وہ فیلنگ یاد ہے, وہ جو پیٹیاں کھول کے کپڑوں کو, کمبلوں کو, چادروں کو ہوا لگانے کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے نا, اتنا ایگزاسٹنگ لگتا تھا مجھے یوں لگتا تھا کہ استغفر اللہ, یعنی کہ پتہ نہیں, مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے اندر سے نا کسی نے انرجی چھین لیا. اچھا دوسری طرف میری بہن کو بڑا مزہ آتا تھا, وہ میری امی کے ساتھ باقاعدہ ان کی ہیلپ کرتی تھی, اور مجھ سے چھوٹی, مجھ سے 5.5 سال چھوٹی ہے, تو وہ چھوٹے ہوتے سے وہ اماں کے ساتھ یہ ہیلپ کرتی تھی. اور میں کیا کرتی تھی, میں چھپتی پھرتی تھی میں چھپتی پھرتی تھی کہ مجھے نہ کسی چیز کو ٹچ کرنا پڑے, نہ کسی کمبل کو ہوا لگانی پڑے, نہ کسی ڈریس کو ہوا لگانی پڑے, مجھے نہ کچھ کرنا پڑے. ہمارے ایموشنز بھی اسی طرح سے ہیں. یہ ایگزامپل میں اپنے ہمارے پریویس ایموشنز, ہماری پریویس ہسٹری سے میں اس کو لنک کر رہی ہوں کہ بعض اوقات ہمیں وہ بند پیٹیاں کھولنا ایموشنز کی, یا ہمارے بچپن کی, یا جس طرح کا ہم نے بچپن گزارا, وہ ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے. وہ ایک اسٹور روم ہے, اس میں سب کچھ بند ہے, وہ پاسٹ تھا, وہ پاسٹ ہے, وہ پاسٹ ہی رہے تو اچھی بات ہے. پریزنٹ کی بات کرو, پریزنٹ میں میرا کوئک فکس کیسے ہوگا, نا دا پرابلم از یہ, کوئک فکس کچھ نہیں ہوتا, لیکن ٹولز ہوتے ہیں جو آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, رائٹ. چلیں, اس کو آپ میٹا کاگنیشن کہتے ہو. میٹا کاگنیشن کا مطلب یہ کہ آپ اپنے دماغ کو, میں نے ایک بات اور بات اس بات سے کرنے سے پہلے میں نے نیورو پلاسٹیسٹی کی بات ہمیشہ کی ہے کہ آپ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اگر یہ کہے کہ میں 40 سال کا ہوں, یا میں 50 سال کی ہوں, یا میں 60 سال کا ہوں, اب تو میں چینج نہیں ہو سکتا, اب تو مجھ میں کوئی ڈفرنس نہیں آ سکتا. دا فیکٹ دیٹ یو آر لسننگ ٹو دس, میں 30s میں ہوں, میں 20s میں ہوں, اب میرا 20s کے لوگ سمجھتے ہیں کہ 30s والے اور 40s والے تو بالکل ہی بوڑھے ہو گئے, 40s والے سمجھتے ہیں کہ 80s والے بوڑھے ہیں, 50s والے وہ جو ہوتے ہیں ظاہر قدرے ینگ ہی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہر ایج میں آپ اپنے آپ کو ینگ ہی سمجھتے ہیں, اور سمجھنا بھی چاہیے, اور دل ینگ ہونا چاہیے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ باقی بھی ہو جاتا ہے. I digress always. Coming back to the point. The point is this. ہمارا دماغ, اس کی نیورو پلاسٹیسٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے, اور اب یہ سائنس پروف کر چکی ہوئی ہے. اگر آپ کو نہیں یقین آتا میری بات پہ, تو آپ کہیں پہ بھی گوگل کر کے دیکھ لیں نیورو پلاسٹیسٹی آف دا برین, اینڈ اٹ ول ٹیل یو دیٹ دیر ہیز بین ریسرچ اپان ریسرچ دیٹ شوز کہ آپ کا برین کسی بھی ایج میں کوئی بھی نیا عمل جو آپ سیکھنا چاہتے ہو, یا کوئی بھی نئی عادت جو آپ اپنی بنانا چاہتے ہو, یا کوئی بھی اپنی نئی سوچ جو آپ اپنے اندر اپنے بیہیویئر میں انسرٹ کرنا چاہتے ہو, وہ پاسبل ہے, پر وہ خود سے نہیں آ جائے گی. منو سلوا نہیں ملتا ہمیں دنیا میں, وہی نہیں نازل ہوتی ہے. ہم عام مینگو پیپل ہیں, ہمیں اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اچانک سے اوور دا نائٹ کچھ نہیں ہوتا, ڈراموں کے علاوہ. ڈراموں میں اچانک سے اوور نائٹ ایک قسط کے اندر سب کچھ بدل جاتا ہے, بٹ ہماری زندگی کا جو ڈرامہ ہے وہ ریئل لائف ہے, اور ریئل لائف ٹائم میں ہو رہا ہے. صحیح, تو ریئل ٹائم میں جب کوئی چیز چل رہی ہے تو وہ سلولی اور گریجولی بہتری کی طرف جاتی ہے. تو اس بات کا صبر رکھیں, اس بات کا حوصلہ رکھیں. عام طور پر جب لوگ بہت جھنجھلائے ہوئے ہوتے ہیں اپنی زندگی کے واقعات سے یا اپنی زندگی کے پیٹرن سے, تو ان کی جھنجھلاہٹ میں اگر وہ کسی تھراپسٹ یا کوچ یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے ٹھیک کرنا ہے. ان کے منہ سے پہلی چیز نکلتی ہے, میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اچھا, آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہو؟ ہاں, تو کب تک ٹھیک ہونا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں, آپ ٹھیک کر دیں, آپ کرتی ہیں نا, لوگوں کو ٹھیک کرتی ہیں آپ. نہیں, شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے, اور وہ ہم نے اپنے ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہوتی ہے. اور پھر شفا کا ایک وقت ہے اور ایک پروسیس ہے, اور یہ بھی شفا یابی ہے. اپنی سوچوں پہ کنٹرول رکھنا, اور اپنے ایموشنز کو بہنے دینا, اور اپنے ایموشنز کو ایک چیک میں, ایک بیلنس میں رکھنا بھی ایک شفا یابی کا عمل ہے. کمنگ بیک ٹو دس, اگر ہمارا برین کی نیورو پلاسٹیسٹی ایسی ہے کہ ہم کسی بھی ایج پہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, تو میٹا کاگنیشن یہ ہے کہ ہمیں نیورو پلاسٹیسٹی کے لیے اپنے آپ کو کہنے کی اور بتانے کی اور یاد دہانی کرانے کی اور پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی چیز پریکٹس کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتی, کوئی بھی چیز پریکٹس کے بغیر ٹھیک
نہیں ہوتی. ڈسپلن وہ ایک واحد ٹول ہے جو کہ پورے کا پورا جو ایک جنریشن چل رہی ہے نا کہ آپ پیسے اتنی جلدی کما سکتے ہو اور آپ نام اتنی جلدی کما سکتے ہو اور آپ فلانی اتنی جلدی کما سکتے ہو, وہ سارا کچھ جلدی نہیں ہوتا, وہ سارا ڈسپلن سے آتا ہے. اور اگر آپ اپنی صحت پہ غور کرنا چاہ رہے ہو اور اپنی صحت اور اپنی کوالٹی آف لائف اور اپنی کوالٹی آف تھاٹ پروسیس بہتر کرنا چاہ رہے ہو تو وہ بھی ڈسپلن سے آئے گا. اینڈ میٹا کاگنیشن از بیسکلی ہیونگ دا ڈسپلن ٹو ٹیل یور سیلف, اپنے آپ کو یہ بتانا کہ میں اپنے آپ کو رک کے میں پوچھوں ہاؤ از دس ایموشن سرونگ می. اگر میں کسی سے حسد کر رہی ہوں یا میں کسی سے جالس ہو رہی ہوں یا میں کسی سے تنگ ہو رہی ہوں, عام طور پر ہم صرف اپنے بچوں سے سب سے زیادہ تنگ ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں سے تنگ ہو رہے ہیں اور وہ کر کچھ بھی نہیں رہے ہیں سوائے اپنا بچپن جینے کے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ اپنا بچپن جی رہے ہیں, تو پھر آپ کو رک کے یہ سوچنا ہے کہ آپ جو کر رہے ہو, جو سوچ رہے ہو, جو بول رہے ہو, جو انٹریکٹ کر رہے ہو, جو ریئیکٹ کر رہے ہو, آپ کیوں کر رہے ہو. وہ جب آپ یہ پوچھتے ہو نا میں جو کر رہا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں, تو وہ آپ کے بارے میں بہت کچھ ریویل کرتا ہے. ایک بات میں اپنے ریسنٹلی میں نے سوچی اور میں نے سوچا کہ ہم جب بزرگ ہو جاتے ہیں تو ہم کیوں ہر بات پہ یہ کہتے ہیں ہمارے وقت میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا, تم لوگ ایسے کیسے کر سکتے ہو, ہم نے تو ایسے کبھی نہیں کیا تھا, تم لوگ ایسے کیوں کرتے ہو, ہم تو ایسے کرتے تھے, تم کیوں ایسے کرتے ہو. میں نے کہا یہ کیا بات ہے, یہ ہم کیوں کرتے ہیں. میں بدتمیزی کی بات نہیں کر رہی, میں ہرگز بدتمیزی کی, ریلیشن شپس کی بے حرمتی کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. بچے لاڈ سے جب ماؤں سے آ کے کسی چیز پہ بضد ہوتے ہیں, یا جب بچے جو ہیں وہ لاڈ سے اپنے پیرنٹس سے کوئی چیز منواتے ہیں, لاڈ سے منواتے ہیں, پیار سے, لاڈ سے, یعنی یہ نہیں کہ مطلب کہ طوفان تباہی بدتمیزی مچایا ہوا, وہاں تک کی نوبت نہیں کہ میں بات کریں. یا جب بچے دوسری جگہوں پہ گھومنے پھرنے جاتے ہیں, یا جب بچے باہر سے کھانے کی فرمائش کرتے ہیں, تو عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں تم لوگ ایسے کرتے ہو, ہم تو ایسے کبھی بھی نہیں کرتے تھے. ہم کیسے کر سکتے تھے؟ کیا اس وقت کا ماحول, اس وقت کا سوشل سٹیٹس, اس وقت میں تو میڈیا ہی نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, لائک ایوری تھنگ واز سو ڈفرنٹ. یو ہیو ٹو اسٹاپ اینڈ یو ہیو ٹو ریئلائز, اگر آپ اپنے بچے کو کسی بات پہ شرمندہ کر رہے ہو تو سوچو تو صحیح کیا وہ جائز بات بھی ہے کہ نہیں. تم لوگ تو ہر وقت سوشل میڈیا پہ رہتے ہو, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں رہتے تھے, بھائی تھا ہی نہیں تو ہم رہتے کس چیز پہ. ہم کیسٹ پہ ٹیپ پہ گانے سنتے تھے. لڑکے آج بھی وہ علی حیدر کا جو گانا پرانی جینز اور گٹار, آئی گرو اپ لسننگ ٹو دا پاپ سانگز آف پاکستان, انڈیا میڈیا. یہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا تو یہ تو جھوٹ ہے. And the thing is, آپ کے وقت میں آپ کو جو مہیا تھا آپ نے اس حساب سے اپنا بچپن, اپنی جوانی گزاری ہے, اور آپ کے بچوں کو جس وقت میں جو چیز مہیا ہے وہ اس حساب سے گزار رہے ہیں. کسی چیز میں زیادتی کر دینا اور باؤنڈریز کراس کر دینا اور حدود الہی کے اگینسٹ چلے جانا از اے سیپریٹ کانورزیشن. لیکن یوزولی بڑے جو ہوتے ہیں وہ اس بات سے تپ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ میں تو نہیں, ہمارے ساتھ تو کسی نے اتنا ہمیں لیوے نہیں دیا تھا, یہ ہمارے بچے کیسے لے سکتے ہیں. تو آپ دے رہے ہو, آپ وہ لیوے دے رہے ہو, آپ اس زمانے میں رہ رہے ہو, آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دے رہے ہو, تو پھر چاہ کے دے لو اس میں, بلکہ آپ لوگوں کا آپ کے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بیٹر ہو جائے گا. کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم اکثر بڑے جو ہوتے ہیں ہمیں یہ نہیں سمجھ آتا, ہم اپنے بچوں سے جلس ہو رہے ہوتے ہیں. اب کوئی کہے گا استغفر اللہ, بڑے پیرنٹس اپنے بچوں سے, میں نارسسسٹک پرسنالٹیز کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں جنرل بات کر رہی ہوں. جنرل آپ نے دیکھا کبھی کبھی بڑے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو بڑی حقارت سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں, ایسے ہی خام ہے. بچہ اچھا لگ رہا ہوگا, لڑکا اچھا ڈریس اپ ہو کر آئے گا, کدھر جا رہے ہو ہیں, کس کو دکھانے کے لیے جا رہے ہو. مطلب یار سنت ہے, اچھے کپڑے پہننا سنت ہے, اور آپ کو اللہ نے حق حلال کا رزق دیا ہوا ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہو, تو تعریف کرو نا بچے کی. یہ مطلب یہ کیا بات ہے. اینڈ دین اور پیرنٹس نہیں کبھی کبھی کرتے, یہ ارد گرد والے کے لوگ کرتے ہیں, ارد گرد والے بزرگ کرتے ہیں. تو یو نو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو, یو نیڈ ٹو ٹیل یور چائلڈ, اسی وقت اپنے بچے کو ماشاء اللہ تمہارے کو بہت اچھا لگ رہا ہو. اینڈ یو نیڈ ٹو ٹیل یور چائلڈ, اچھا یہاں سے سامنے سے پرے ہو جاؤ. اگر اس بزرگ میں اتنا حوصلہ نہیں آ رہا کہ تمہیں برداشت کر سکے تو تم ادھر ادھر ہو جاؤ.
there are certain things as parents you need to ask yourself, and there are certain things as parents you need to do for your children, and you need to recognize this کہ ہم ہمارے بچوں سے jealous ہو جاتے ہیں. جب ہم بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو ایک جوان مضبوط اعصاب کے خوبصورت نوجوان لڑکے یا لڑکی سے ایک عجیب سی jealousy آتی ہے. آپ سوچتے ہو کہ ہمارا بھی ایک ٹائم تھا, ہم بھی ایسے تھے. یو انڈرسٹینڈ واٹس ہیپننگ. میں اس بات کو اس لیے اس آج کے ٹاپک میں لے کر آئی ہوں کیونکہ یہ ریلیونٹ ہے. ہم بہت ساری باتیں اپنے بچوں سے کرختگی میں جب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے کہ مجھے کیا تکلیف کیا ہے, میں کیوں اتنا ہائپر ہو رہا ہوں, کیا مسئلہ کیا ہے میرا. And you need to recognize this, and you need to say this to your children کہ you know what, ماشاءاللہ آپ کا وقت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی نصیب اچھے فرمائے. دعائیں دینا شروع کر دو جب دل تنگ ہو رہا ہو. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے بھی ہے کہ تحادوا تحبوا, یعنی کہ گفٹس دو ایک دوسرے کو. جب دل تنگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو گفٹس دو, دینے چاہیے. اسی طرح سے منہ سے دعائیں دینی چاہیے. اینڈ ایز اے پیرنٹ اینڈ ایز این ایڈلٹ یو نیڈ ٹو ریکگنائز, اگر آپ اپنی رتبے سے گر کے اپنے ایموشنز میں آ کے کسی بچے کو ہرٹ کر رہے ہو اپنی زبان سے طنز کے تھرو, اور ان کو نیچا دکھا رہے ہو, ان کو شیم کر رہے ہو, تو پھر بھائی کچھ کرو اپنا, کچھ اپنا کرو, بچے کا قصور نہیں ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو, لوگ کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں اور میں سوچتا رہ جاتا ہوں اور میں سوچ کے اپنی ساری خوشی ختم کر دیتا ہوں. یہ ایکچولی کسی کا کال ہے, جوناتhan Safran Foer. He says this. He says, I think and think and think and I thought myself out of happiness 1 million times but never once into it. بعض اوقات جب ہم نیگیٹو سوچ کا ایک سائیکل میں پھنس جاتے ہیں تو ہم ہر چیز کی خوشی کو نچوڑ لیتے ہیں, ختم کر لیتے ہیں, ہم خوش ہونا بھول جاتے ہیں. ہمیں اسٹریس جو ہوتا ہے وہ ہماری سوچ سے نہیں آ رہا ہوتا, بلکہ ہم سوچ کیا رہے ہوتے ہیں اس سے آ رہا ہوتا ہے. سوچیں تو آنی ہے, دماغ ہے, خالی تو نہیں ہو سکتا. کان ہیں, دل ہے, آنکھ ہے, منہ ہے, زبان ہے, کتنا کچھ دیکھ رہے ہیں, کتنا کچھ جذب کر رہے ہیں, سوچتے ہیں. لیکن سوچنے سے زیادہ قصور یہ ہے کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں. کیا ہم کمپیریزن میں ہیں, کیا ہم سیلف پٹی میں ہیں. کمپیریزن یعنی اس کے پاس ایسا, اس کے پاس میرے پاس نہیں. یا پھر سیلف پٹی یعنی کہ میں بیچارہ, میں بیچاری, میرے ساتھ ہی برا ہوتا ہے, ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے, ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے, ہم ہی کیوں, ایسے کیوں, یو نو, پیپل گیٹ انٹو دیٹ سائیکل. سو جتنا زیادہ آپ سوچ رہے ہو اور جس طرح کا آپ سوچ رہے ہو وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے آپ کے اسٹریس لیول پہ, آپ کی انٹینسٹی آف آپ کے ایموشن پہ. اب آپ اپنے ایموشنز کے ساتھ کر کیا سکتے ہو, آپ اپنے ایموشنز کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو, کیا کر سکتے ہو. ایموشنز کو آپ اس طرح سے سوچیں کہ جیسے کبھی آپ لوگ سمندر میں گئے ہیں, اگر کبھی کوئی سمندر میں گیا ہے اور اس کو تیراکی ایز سچ اتنی اچھی نہیں آتی, سوئمنگ اتنی اچھی نہیں آتی, تو یوزلی ہوتا نہیں ہے کہ آپ ویوز, مطلب کہ جب سمندر کی ویوز آ رہی ہوتی ہیں اور آپ وہاں تک گئے ہو جہاں تک کہ نا پانی یہاں تک آ جائے, ٹھیک ہے, تو آپ کے پانی جب یہاں تک آ جائے اور آپ کو سامنے سے ویوز آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ ہاپڑے سے پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کرو تو تب تک ویو آ کے آپ کو کریش کر جائے گی, ٹھیک ہے, آپ کو ایک ڈبکی لگے گی اور وہ کوئی اتنا اچھا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا اگر کسی نے نہیں ایکسپیرینس کیا ہوا, رائٹ. یا پھر آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ کھڑے ہو جاؤ اور اس ویو کے ساتھ اپنے آپ کو لفٹ ہونے دو اور وہ ویو گزر چلی جائے گی اور آپ کا پیر پھر زمین پہ لگ جائے گا, ٹھیک ہے. تو جو لوگ سمندر پہ جاتے ہیں یا جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ جب ویو تیزی سے آ رہی ہوتی ہے اور اس نے آنا ہی آنا ہے, ٹھیک, جب اس نے آنا ہی آنا ہے تو آپ اس کو گزرنے کی اجازت دو, بجائے اس کے اس سے ڈر کے پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کرو. وہ تو اپنی تیزی سے آ کے آپ سے ٹکرائے گی اور آپ نیچے کی طرف, مطلب آپ کو غوطہ لگے گا. ایموشنز بالکل اسی طرح سے ہیں کہ آپ یہ انڈرسٹینڈ کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, جنت میں نہیں بھیجا ہے. تو لوگوں کی باتیں ہمیں تنگ کریں گی اور لوگوں کی باتیں ہمیں ڈائریکٹلی اس لیے تنگ کرتی ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے خوف ہوتے ہیں.
کوئی مجھے برا نہ کہے، کوئی مجھے برا نہ سمجھے، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو، کوئی مجھے ناراض نہ کرے، کوئی میری مرضی کے بغیر بات نہ کرے، کوئی میری مرضی کے برخلاف کام نہ کرے، میرے لیے سکون ہو، مجھے کوئی کام خاص کرنا نہ پڑے، مجھے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، مجھے تھکان نہ ہو، مجھے بلز نہ پے کرنے پڑیں، کوئی اور میرا کام کر دے، مجھے پڑھنا نہ پڑے. I mean ہم لوگ انتہائی انسان سست ہے. انسان اپنے مزاج کے مطابق، اگر آپ بہت محنتی شخص کو بھی سن لو گے نا، تو اگر آپ اس سے پوچھو کہ یار کیا کرنا چاہتے ہو، تو کہے گا میں نیند بھر کے سونا چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں کرنا چاہتا، میں صبح اٹھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی فکر نہ ہو، کچھ نہ مجھے کرنا پڑے. ہماری حقیقت ہے، جنت اسی لیے ہمارے لیے تیار ہوئی ہوئی ہے تاکہ پھر ہم وہ ریالٹی اپنی جی سکیں. لیکن the thing is everything، یہ جو سارے ایموشنز ہیں یہ آپ سے آ کے ٹکرائیں گے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹرین کرو کہ ایموشنز کو اپنے اوپر سے گزرنے دو اور پیر نیچے ٹکا لو. ٹک جاتے ہیں پیر، لگ جاتے ہیں نیچے. ہاں حقیقت تو ہے نا کہ زندہ ہے، سانس ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پہ یقین ہے، دعا کا معاملہ ہے، دعا کا سلسلہ ہے، اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری ہے، تو پیر ٹک جائیں گے، لگیں گے زمین پہ. It's okay. You just need to let those emotions wash over you. ٹھیک ہے؟ اپنے ایموشنز کو دیکھو اور جانچو کہ کیا وہ فیکٹ ہے کہ نہیں ہے. اچھا یہاں پہ نا ایک بڑی اچھی ایگزامپل میرے ذہن میں آئی تھی، پتہ نہیں اب وہ کس طرح سے اب یہاں پہ ہوتا ہے، آپ دماغ میں کوئی چیز سوچتے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ بڑی اچھی ایگزامپل ہے، بٹ when you start saying it تو الجھ جاتی ہے. پھر کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ. اکثر عموماً خواتین کو اپنی سانسوں سے، اپنی نندوں سے بہت پرابلم ہوتا ہے. وہ خود جیسی مرضی سانس ہو، جیسی مرضی نند ہو، یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے نا، میں تو ہوں ہی بہت اچھی. ٹھیک ہے؟ تو اور کچھ رویے ہمارے اسپاؤسز کے، ہمارے ہسبینڈس کے یا ہماری وائفز کے، ہماری زندگی شروع کے دنوں میں، شروع کے سالوں میں ہم پہ ایسے نقش ہو گئے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہم پہ ایسی نقش ہو گئی ہوتی ہیں کہ وہ نا ہمارے دل میں ایک دراڑ یا ایک مطلب ایک پنچنگ پوائنٹ بن گئی ہوتی ہیں. اور اس طرح کا بیہیویئر جب بھی ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں اپنے اوپر بڑا ترس آتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہائے ہم کتنے مسکین، ہم کتنے ظالم لوگوں کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اپنے ظلم ہمیں نہیں دکھتے. اور میں یہی بات کرنے لگی ہوں کہ ایموشنز فیکٹس نہیں ہوتے. میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میرے اور آپ کے جیسے لوگ، شاید ہم ہی لوگ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے حقوق، دوسروں سے محبت، دوسروں سے درگزر، دوسروں کے ساتھ انکساری کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن جب خود کرنے پر آتی ہے تو ہم سے انچ بھی نہیں ہلا جاتا، ہمارے دل اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں. پر ہمیں اپنے دل کا چھوٹا ہونا کبھی نہیں دکھتا، پر دوسرے نے ہمارے لیے اتنا بڑا دل نہیں رکھا جتنا کہ ہم چاہتے تھے کہ وہ رکھے، تو وہ ہمیں دکھتا رہتا ہے. ایک چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے، جہاں پہ آپ ایمپتھی کریٹ کر سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ ہر شخص نا اپنے ماحول اور اپنے گھرانے اور اپنے گھر کے ماحول اور اپنے پیرنٹنگ سٹائل اور اپنے سبلنگ رائیولری سے آ رہا ہوتا ہے. اسی لیے ہر سٹوری بچپن سے شروع ہوتی ہے. ایک گھر ہے اور اس میں ماں باپ کا ایک ایکویژن ہے، ایک ان کا ریلیشن شپ ہے. ایک سٹیبل گھرانے میں ضروری نہیں کہ ماں باپ کبھی لڑیں گے نہیں، یا کبھی جھگڑیں گے نہیں، یا سسرالی اور میکے کی کبھی کلیشز نہیں ہوں گے، یا کوئی ٹریجڈی نہیں ہوگی. ہوتا سب کچھ ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کپل جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو اسپیس دیتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ اور ناراض ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تقویٰ کرتا ہے. اور بظاہر بچوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ رسپیکٹ فلی اپنے اختلافات کے باوجود آپ کسی کو اسپیس دے سکتے ہو، آپ اکٹھے رہ سکتے ہو. اور ایک گھرانہ ہے جہاں پہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہیں طلاق دے دی، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تم ظالم ہو، اگر تم نے کسی اور کی بات میرے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کی اور میری بات نہیں سنی تو ظلم ہے یہ. اور یہ ہے ظلم، یہ سارے ظلم کی قسمیں ہیں. تو ایک وہ شخص جو اس گھرانے سے آ رہا ہے جہاں پہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہیں پیدا کی گئی، اور ایک شخص جو اس گھرانے سے آ رہا ہے جہاں پہ ایک دوسرے کے لیے تمام مشکلات ہونے کے باوجود گنجائش پیدا کی گئی ہے. تو آپ سوچو کہ جب ان دو گھرانوں کے بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک کا کیا سٹائل ہوگا ایز اے اسپاؤس اور ایز اے پیرنٹ، اور دوسرے کا کیا سٹائل ہوگا. اور جب یہ دو سٹائلز کلیش کریں گے آپس میں
تو پھر دوبارہ سے کہانیاں بنیں گی، اور وہ کہانیاں مبنی ہوں گی ہمارے ایموشنز پہ، لیکن ہمارے فیکٹس پہ نہیں ہوں گی. ہم سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں وہ برے ہیں، وہ برے ہیں. آپ برا کس کو کہتے ہو؟ میری بات نہیں مانی، شور شرابہ کیا، ہر بات میں نیگیٹو فیکٹر ہے، لڑتے جھگڑتے ہیں، آپ اس کو برا کہتے ہو؟ یا آپ اس کو برا کہتے ہو کہ یہ مجھ سے مختلف ہیں تو یہ برے ہیں، یہ ایسے ہیں تو یہ برے ہیں. There are certain biases. یہ حجاب نہیں لیتے تو یہ برے ہیں، یہ حجاب لیتے ہیں تو یہ برے ہیں، یہ تو زیادہ مولوی ہیں تو یہ برے ہیں، یہ تو زیادہ لبرل ہیں تو یہ برے ہیں. آپ کس کو برا کہہ رہے ہو؟ آپ کا ایموشن کسی کے اگینسٹ فیکٹ سے آ رہا ہے یا آپ کے اپنے بائس سے آ رہا ہے؟ آپ کسی کو 60-70 ایئرز کی ایج میں جا کے چینج نہیں کر سکتے ہو. یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کسی کو چینج نہیں کر سکتے. کوئی خود اپنے آپ کو چینج کرنا چاہے تو اس کے پاس آخری سانس تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اجازت دی ہوئی ہے. لیکن پھر آپ کر کیا سکتے ہو؟ آپ کر کیا سکتے ہو؟ آپ یا ڈائلاگ کریٹ کر سکتے ہو، یا اس بندے کو نیگیٹو فریم سے ہٹا کے ایک نیوٹرل فریم میں دیکھ سکتے ہو کہ یو نو وٹ، دس از دا پرابلم، اٹس گوئنگ ٹو اسٹے، ہاؤ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈیل ود مائی ایموشنس. اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کام اپنے خود پہ کرنا. جب لوگ، اور خدا نہ پلیز یہاں پہ کامنٹس میں مت لکھیے گا اچھا پھر میں کیا کروں، وہ لوگ تو ایسے ہیں، اچھا پھر میں کیا کروں، وہ لوگ تو ویسے ہیں. بھائی لوگ تو ویسے ہی ہیں جیسے وہ ہیں. بات تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکے گی کہ کسی کو جا کے آپ چینج کر دو، آپ نہیں کر سکتے ہو. بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ ایک ایموشنل سٹک میں ہو کہ بھائی میرے ساتھ ہی برا ہوا، میرے لوگ ہی برے ہیں، مجھے برے رشتہ دار ملے، مجھے حالات برے ملے، مجھے ملک برا ملا، مجھے محلہ برا ملا. ہاں اس میں کتنی حقیقت ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہو؟ آپ کس طرح سے اپنی حقیقت کو اپنے ایموشن سے الگ کر کے دیکھ سکتے ہو؟ یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. They are sometimes not facts. ہمیں لگتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے نا کہ سامنے والا غلط ہے تو بس غلط ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ظالم ہے تو بس یہ ظالم ہے. کیا یہ فیکٹس ہیں؟ اور پھر اگر یہ فیکٹس نہیں ہیں تو پھر فیکٹس ہیں کیا؟ کہ وہ اپنی سوچ کی، وہ اپنے مزاج کی، وہ اپنی تربیت کی طرف سے آ رہے ہیں. تو اگر ایک شخص کو صرف دکھایا یہ گیا کہ بس اس طرف منہ کر کے چلتے رہنا اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا، تو وہ اس کی سوچ کیسے ایکسپینڈ ہوگی؟ اور اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ میں نے اس طرف دیکھنا اور دوسرے کا نظریہ یہ کہ اس نے اس طرف دیکھنا ہے، تو پھر یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. تو کیا وہ اندھا ہے؟ ہم یوزلی کہتے ہیں یہ تو اندھے ہیں. کیا وہ اندھے ہیں؟ نہیں، وہ دیکھ تو رہے ہیں، کچھ تو دیکھ رہے ہیں. آپ کا نظریہ نہیں دیکھ رہے پر کسی اور کا اپنا نظریہ تو دیکھ رہے ہیں، تو اندھے تو نہ ہوئے. تو you need to make this space for other people. You need to make this space for other people. جب ہم اپنے ایموشنز کو فیکٹس کی طرح ڈیل کرتے ہیں نا، تو پھر ہمارے بیہیویئرز حتمی ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے غصے، ہماری ایگو، ہماری بدتمیزیاں، ہمارا رشتہ داروں کی طرف مطلب کہ ایک زہریلا قسم کا ایٹیٹیوڈ حتمی ہو جاتا ہے. پھر ہم گنجائش نہیں پیدا کر سکتے. یہ ساری بات گنجائش کی ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنا ایموشن کو فیکٹ سمجھ لیا ہے تو پھر آپ کا بیہیویئر بیسڈ آن یور فیکٹ ہوگا، اینڈ ناٹ نیسسریلی وہ فیکٹ کریکٹ ہے، اینڈ ناٹ نیسسریلی وہ بیہیویئر صحیح ہے. آپ اپنی کوپنگ اسٹریٹجیز کو ایگزامن کریں. آپ کی کوپنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ رائٹ، آپ کی کوپنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں کہ کیا یہ میرا بیہیویئر ہے؟ کیا میرا بیہیویئر بلاکنگ ہے یا پروٹیکٹیو ہے؟ کیا میں کسی اور کی بات نہیں سننا چاہتا؟ کیا سامنے والے کی بات کرنے کا طریقہ مجھے برا لگتا ہے؟ اور یہ بولو شاید تمہاری بات ٹھیک ہو، میں تمہاری بات سے شاید متفق بھی نہ ہوں، لیکن بات کا طریقہ بھی اچھا کر لو تاکہ میرا دل تمہاری بات سننے کے لیے کھلے. ہم یہ کہتے نہیں ہیں، یہ ہمیں کہنا چاہیے. ہم یہ کہیں گے تو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اسپاؤس کے ساتھ یہ کرنا بھی آ جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو نگیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بدتمیزی کر لی ہے. لوگوں کو یہی نہیں پتا چلتا، اور بزرگ اکثر اپنے بچوں کو اس بات پہ بلیک میل کرتے ہیں، او ہاؤ ڈیئر یو کوسچن می. اچھا پھر آپ کو کوسچن نہ کرو آپ، لیکن آپ بتاؤ کہ میں آپ کو کوسچن نہیں کر رہا،
میں آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے طریقے پہ آبجیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ کا طریقہ میرا دل نہیں کھولتا آپ کی طرف. اینڈ دین یو گو بیک ٹو دا سیرہ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلیاں کر کے اشارے یوں کر کے کس کو کبھی کچھ سمجھایا تھا, کس کو ڈانٹا تھا, کس کو ڈپٹا تھا؟ ان کا طریقہ تھا کہ اگر وہ کسی صحابی سے نالاں یا ناراض بھی ہوتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم یہ کر لو تم یہ کر لو, وہ کہتے تھے کیا معاملہ ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں. خطبے میں یا جب صحابہ کرام گیدرڈ ہوتے تھے تو ڈائریکٹلی اس شخص کو ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے, رائٹ. اور ہمیں بھی اسی طرح سے بات کرنی شروع کی ہے. آپ جو ایموشن ہے آپ اپنی باڈی میں کہاں پہ فیل کرتے ہو؟ اگر آپ کو بہت شدید غصہ آ رہا ہے یا آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے یا کسی کی بات آپ کے دل کو بری لگے تو آپ کی کانٹ پہ ٹیس اٹھ رہی ہے, آپ کے جسم میں یوزلی ٹیس اٹھے گی, آپ کو درد ہوگا, آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کی طبیعت بھاری اور بوجھل محسوس ہونا شروع ہوئے گی. آپ کے تھاٹس کیا ہیں؟ کیا وہ آپ کے بلیفس ہیں؟ کیا آپ نے سمجھ لیا کہ بس یہی اینڈ ہے؟ لوگ اپنے آپ کو اپنی سوچ میں اتنا قید کر لیتے ہیں کہ وہ کہ ان کی زندگی ایک طرح سے جینا مشکل ہو جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ میں اس قید میں ہوں جہاں سے میں نکل نہیں سکتا. آپ نے اپنے ایموشن کو اپنا فیکٹ بنا لیا اور اس پہ اتنا یقین کر لیا کہ آپ اس کو اب توڑ ہی نہیں پا رہے ہو. کوئی تھراپسٹ آ کے ہمارے دماغ پہ ہتھوڑے نہیں مارتا ہے. کوئی آپ کو مینٹل ڈس آرڈر ہے یا آپ کو ایک مینٹل ایگریشن ہے. لوگوں کو سپریسڈ اینگر اتنا ہوتا ہے, اتنا غصہ ہوتا ہے ہمیں, اور وہ غصہ آج کے لوگوں پہ نہیں ہوتا. وہ شاید غصہ کسی ٹیچر پر ہے, وہ شاید غصہ کسی پیرنٹ پر ہے, وہ شاید غصہ کسی کزن پہ ہے, وہ شاید غصہ کسی دکان والے پہ ہے, کسی نے آپ کو کسی طرح سے ابیوز کیا تھا آپ بتا نہیں سکے تھے, وہ غصہ اس پہ ہے. پر وہ ایک بہت برے طریقے سے نکل آپ کے آج کے موجودہ رشتوں پہ رہا ہے, کیونکہ آپ ایک سٹوری پلے کر رہے ہو اپنے سر میں. میری ریکویسٹ یہ ہے اس پوری کانورزیشن میں کہ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو کریں, اپنے اپنے گھروں میں کریں اس بات کو کہ نا جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ فیکٹ بعض اوقات نہیں ہوتا. ایکسپیرینس جو مرضی ہو, اس فیکٹ کے پیچھے کچھ سرٹن بلیف سسٹمز ہوتے ہیں, اور اپنے آپ کو قید نہ کر لیں کہ وہ ایسے ہیں اور وہ ایسے ہی رہیں گے اور وہ کبھی نہیں بدلیں گے. پلیز یہ نہ کیا کریں. میٹا کوگنیشن جو آپ اپنے دماغ کو ایکسرسائز کرواتے ہو, وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سٹاپ کر کے کہتے ہو کہ رک جاؤ, میں کیوں کر رہا ہوں. جب آپ بچے کو جھنجھوڑنے لگو, جب مائیں چیخنے لگتی ہیں ایک دم سے یا چیختی ہیں ایک دم سے, یا جب مائیں بچوں کو مارنے لگتی ہیں, جب باپ بچوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو ایک سیکنڈ کے لیے سوچو یہ آنے سے, اینڈ آئی ایم سوری اگر آپ کے کان میں تالی بجی ہے تو یہ جو ایک اور دیکھو ہاتھ مطلب یہاں سے لال ہو گیا, اتنی زور, میں نے جان بوجھ کے اتنی زور سے مارا ہے, نہیں تالی بجائی ہے, کہ یہ جو تکلیف میں دینے جا رہا ہوں اس بچے کو وہ کیوں ہے؟ ڈر خوف پیدا کرنا. تو ڈر خوف سے میں کتنی دیر کسی کو کنٹرول کر سکوں گا؟ آپ ڈر خوف سے کتنی دیر کسی پہ قابض رہ سکتے ہو؟ اور وہ ڈر خوف پھر جب نفرت میں بدلتا ہے اور پھر جب ایک بغاوت میں بدلتا ہے, اور تو پھر وہ کتنا بدصورت ہوتا ہے, وہ کتنا بدصورت ہوتا ہے. ہم انسان ہمیشہ قوی نہیں رہتے, ہم انسان ہمیشہ طاقتور اور مضبوط نہیں رہتے. ہمارے دھمکوں میں, ہمارے پنچز میں, ہمارے تھپڑوں میں, ہماری بہتان لگانے میں, ہماری زبان میں ہمیشہ وہ قوت نہیں رہے گی جو شاید آج ہے. اور جب ہم کمزور ہو جائیں گے اور جس پہ ہم نے ظلم کیا وہ طاقتور ہو جائے گا, زوراور ہو جائے گا, تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ کبھی سوچا؟ پھر ہم بظاہر مسکین, غریب, بوڑھے, بیمار, اور جن پہ ہم نے ظلم کیا, جو ہمارے ظلم کا پروڈکٹ ہیں, جن کو صرف یہی پتا ہے کہ زور آزماؤ, گھبراؤ, مطلب کہ کسی پہ روپ ڈالو, اس کو جب آتا ہی نہیں محبت کرنا, تو اس نے کیا ماں باپ, بزرگ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں, اور اس نے کیا کسی کے ساتھ مطلب کہ صلہ رحمی کرنی ہے, اور اس نے کیا کسی کو مطلب کہ اجازت دینی ہے کہ بھائی وہ اپنی مرضی کی کوئی کام کر سکے. آپ نے کسی اور کو اپنی اس کی مرضی نہیں کرنے دی, یا اس کو محبت سے اور پیار سے اور احترام سے اس کو ٹریٹ نہیں کیا, تو وہ ہمیں ہمارے وقت میں کیوں کریں گے؟ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ نہیں زندہ رہنا.
اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہم نے مرنا کب ہے, اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کن حالات میں مرنا ہے, پر مرنا ہے یہ پتا ہے. تو کیا ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ جو ظلم ہم کر رہے ہیں اس کے اثر کیا ہونے والے ہیں, کیونکہ ہم اپنے لیے ہی اپنی قبر کھود رہے ہیں جب ہم اپنے بچوں پہ ظلم کرتے ہیں. تو دین میں ہے لا اکراہ فی الدین, ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے. عقل, دماغ, سوچ, فطرت, ہدایت سب کچھ اللہ سے مانگ کے ہے. تو یہ کیا زبردستیاں ہیں کہ تم میری بات سنو اور تم میری بات سنو اور تم میری بات سنو. بھائی جس نے نہیں سننی اس نے نہیں سننی ہے. پیار سے کر کے دیکھ لو, مار سے کر کے دیکھ لو, دھاڑ سے کر کے دیکھ لو, ناراض ہو کے دیکھ لو, چھوڑ کے دیکھ لو. جو نہیں ہونا نا وہ نہیں ہونا. بھاگ کے دیکھ لو, بھاگ کے دیکھ لو, اس ڈر سے بھاگ کے دیکھ لو کہ ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے. اس کو سوار کر کے دیکھ لو اپنے اوپر, ویسا ہی ہوگا. ایک اور چیز ہوتی ہے, ہم جس چیز سے سب سے زیادہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, جس چیز سے سب سے زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں, ہم ایکچولی اپنی تھاٹس کو سب سے زیادہ اپنا ٹائم وہاں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. جب ہم وہاں پہ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں تو آپ اپنے لیے بہتری لا کدھر رہے ہو, آپ اپنی کوالٹی آف لائف میں بہتری کدھر لا رہے ہو. تو پھر تو وہی ہوگا جو آپ چاہ رہے ہو کہ نہ ہو, کیونکہ آپ تو خود ہی سائیکل میں اس سائیکل میں سٹک ہو گئے ہو. ہر چیز پہ اللہ کے بعد آپ کے دماغ پہ, آپ کی سوچ پہ, آپ کے وسواس پہ, آپ کی دعاؤں پہ, آپ کی عبادات پہ, آپ کے سائیکل کو بریک کرنے پہ آپ قادر ہو, کوئی اور نہیں ہے. باہر سے ریلیف نہیں آتی ہے unless until اللہ کا حکم نہ ہو. جو شخص مجھ سے یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے دین میں پردہ ہے, اللہ کے بندے, اللہ کے بندے, ہاں ہے. اور یہاں پہ پھر مجھے یہ بتانا شروع کر دو دین میں تو یہ بھی ہے کہ یار اپنے کام سے کام رکھو. ایون امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی ایک وقت اور ایک طریقہ ہوتا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی سوچ کیا ہے, کیا سوچ ہے آپ کی. آپ بس ایک ہی, میں نے یہی بات کہی کہ آپ بس ایک ہی ٹریک پہ دیکھ رہے ہو. آپ نے دیکھنے کی ضرورت, زحمت ہی نہیں کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رنگ برنگ مزاج, ہر چیز میں ایک اختلاف اور ایک سمفنی بنائی ہوئی ہے. صرف میرا نظریہ ہی ٹھیک ہوگا از اے رانگ تھاٹ پروسیس. اس کو کینسل کرو کہ بس میرا نظریہ ٹھیک ہے اور جو مجھے بتایا گیا وہ ٹھیک ہے. ہاں ہوگا, یقیناً ہوگا آپ کے لیے. اگر وہ تھاٹ پروسیس آپ کو سرو کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں اپنے اس نظریے کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن کسی اور کا جینا تو مت تنگ کرو, کیونکہ اس میں آپ خود زیادہ تنگ ہو رہے ہو. لوگ نہیں سنتے کسی کی بات. کیا آپ کو, مجھے کسی قسم کی کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ سارے لوگ جی ہیں, جب میں آ کے بولتی ہوں تو سارے لوگ مان جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ارم بن صفیہ نے جو آ کے بات کی تھی نا 100% کریکٹ ہے. نہیں بھائی, لوگوں کا اختلاف ہے, لوگوں کو حق ہے اختلاف کرنے کا, لوگوں کو حق ہے کہ کہنے کا نہیں ہم آپ کی اس بات سے آپ کی اس بات سے اختلاف کرتے ہیں. ہمارے مشاہدے میں, ہمارے جائزے میں, ہماری زندگی کے نشیب و فراز میں یہ باتیں لاگو نہیں ہوتی. تو بھائی ٹھیک ہے, نہیں لاگو ہوتی. آپ کو بالکل اجازت ہے کسی اور طرح سے سوچنے کی. کس نے کہا کہ بس ویسے سوچو جیسے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ سوچو. جب اللہ نے یہ فریڈم دیا ہے تو پھر اس کو عزت احترام سے استعمال کرو. آپ کو پتہ ہے یہ لوگوں کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے میرے نظریے میں؟ جتنے لوگ مجھ سے آ کے بات کرتے ہیں کہ ان کو اجازت نہیں ملتی اس طرح سے بولنے تک کی جیسے وہ بولنا چاہتے ہیں. اور عام طور پہ 99.9% لوگ بدتمیزی سے بولنا نہیں چاہتے ہیں, ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے. ایک مسلسل اگر گلے میں پھندا پڑا ہو یا منہ کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہو اور کسی کو سانس نہ آ رہا اور وہ ہاتھ ہٹا کے یوں سانس لیتے ہوئے بات کرے تو کیا وہ بڑے آرام سے بات کرے گا؟ وہ ایک ہفے تفے گھبرائے جھنجھلائے طریقے سے ہی بات کرے گا. تو اگر آپ کے ایموشنز جو ہیں آپ نے ان کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا ہوا ہے اور اپنے آپ نے اس کو اپنا فیکٹ بنا لیا ہوا ہے تو آپ کا نظریہ اگر اچھا بھی ہوگا تو آپ کے منہ سے نکلے گا اچھے طریقے سے نہیں. تو اس چیز کو بیلنس کرنا سیکھو, اس چیز کو بیلنس کرنا سیکھو.
ایموشنز اچھے ہوتے ہیں, ہمیں بعض اوقات بتاتے ہیں ہمیں کیا چاہیے, لیکن ہم اس کو اپنے فیئر, اپنے خوف کے ساتھ اور لوگ کیا کہیں گے کے ساتھ جب ہم مکس کر لیتے ہیں. اچھا ہم انسان نا بہت ایکسٹریم ہے, یا وہ ایک ایکسٹریم پہ چلا جائے گا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا جس میں کہ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کروں گا, اور ایک اس ایکسٹریم میں چلا جائے گا کہ میں سب کچھ اپنی مرضی سے کروں گا اور تمام حدود جو ہیں وہ توڑ دیتا ہے, رائٹ. اگین یو ہیو ٹو فائنڈ دیٹ بیلنس فار یور سیلف. آپ کی سٹوری ہے, آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ آپ کو کیا سرو کرتا ہے. مجھے جنیرکلی یہ پتا ہے, میری کلائنٹیل کے تھرو ایز اے کوچ مجھے یہ پتا ہے کہ لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں, لوگ اپنی سوچوں کی قید سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, لوگ رات کو سکون سے سونا چاہتے ہیں, لوگ شکر کرنا چاہتے ہیں, لوگ محبت کرنا چاہتے ہیں, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں اور لوگوں کو بھی خوش رکھ سکیں. لوگ خوشی چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں بھی اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی. تو یہ سب کیسے آئے گا؟ اپنے آپ پہ کام کرنے سے آئے گا, اپنے آپ پہ اعتماد کرنے سے آئے گا, اپنی بات کو طریقے سے کہنے سے آئے گا, اپنی سوچ کو فیکٹ نہ بنا کے لوگوں کے لیے ایمپتھی کریٹ کرنے سے. مجھے ایمپتھی کی اردو نہیں آتی, ہمدردی نہیں ہوتا وہ. اٹس ناٹ کمپیشن, اٹس مور دین کمپیشن. کمپیشن ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی کا احساس ہو اور آپ اس کے ساتھ اچھا کرو, اور ایمپتھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا احساس ہو اور آپ اس کے نظریے کو ایکسیپٹ کرو اور کہو ہاں جو تمہارے ساتھ ہوا یا جو تم کہہ رہے ہو وہ نظریہ بھی ٹھیک ہے, اوکے فائن, ٹھیک ہے, میں شاید اگری نہیں کروں گی اس کے ساتھ, لیکن میں تمہیں جھٹلاؤں گی نہیں, میں تمہاری حقیقت کو نہیں جھٹلاؤں گی. اگر یہ تمہیں تمہاری حقیقت لگتی ہے تو ٹھیک ہے. You create that empathy. ایک نا بڑی اچھی اگزامپل ہے, ایک نا یہ مونگ سٹوری ہے, آخری بات ہے. ایک نا زین ماسٹر تھا اور سارے لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے تھے, جی یہ نا ہمیں زندگی کے راز کے بارے میں کچھ بتائے گا اور ہماری زندگی جو ہے اس کی کوالٹی بیٹر ہو جائے گی اور یہ وہ. تو ایک دفعہ نا ایک اسکالر آیا اس زین ماسٹر کے پاس, ٹھیک. تو اسکالر آیا تو اسکالر نے سوال جواب کیے اور بہت ساری پوچھ, اور جب بھی زین ماسٹر اس کو کوئی بات بتانے لگتا تھا تو اسکالر کہتا تھا نہیں لیکن یہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہے, لیکن یہ ایسے نہیں ایسے ہے, لیکن آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے, لیکن دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو ایسا ہے, لیکن میں نے یہ سیکھا ہے. تو نا جو زین ماسٹر ہے نا اس نے کہا اچھا وہ ٹھیک ہے آؤ, کہ ایک شام کو اس نے کہا کہ نا آج ہم بات نہیں کریں گے, آج میں تمہیں چائے پلاتا ہوں. تو زین ماسٹر تو نا چائے کا کپ دیا اسکالر کے ہاتھ میں اور اس میں نا چائے ڈالنی شروع کر دی. چائے ڈالنی شروع کی, اتنی چائے ڈالی کہ وہ چائے ابل کے باہر آ گئی کپ میں سے اور اسکالر کے کپڑوں پہ گر گئے. اسکالر ایک دم سے چیخا آپ کو دکھ نہیں رہا ہے, آپ کر کیا رہے ہیں, کپ ضرورت سے زیادہ بھر گیا, میرے اوپر گر رہا ہے یہ سارا. تو اس نے کہا بالکل آپ بھی شاید سمجھ سکیں آپ میری بات کو, کہ اگر آپ سننے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے تو آپ نالج لے بھی نہیں سکیں گے. کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس عقل کل ہے, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ہر علم والے کے اوپر دوسرا علم والا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی العلیم ہے. اور یہ اللہ کے خزانوں میں سے ہے کہ جب حکمت اور دانائی, ایک ہوتا ہے کتابوں کو رٹنا علم اور ایک ہوتا ہے حکمت اور دانائی والا علم, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکمت اور دانائی عطا فرمائے, رائٹ. جب آپ اپنے ایموشنز اور اپنی تھاٹس میں اتنے بھرے ہوئے ہوں گے کہ آپ سامنے والے کے لیے گنجائش نہیں نکالیں گے, کیونکہ آپ کا اپنا ہی سوچوں کا انبار اتنا بھاری ہے, تو آپ رشتوں کو یا رشتے میں یا اپنی زندگی کی کوالٹی میں بہتری نہیں لا سکیں گے. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ وینسڈے پھر ملاقات ہوگی. میری ویب سائٹ جو پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ ہے وہ اس وقت نہیں چل رہی, میں ایک نئی ویب سائٹ لانچ کر رہی ہوں, انشاءاللہ بہت کچھ دنوں میں اس کو لانچ کر دوں گی. تو اس سے پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میری کوچنگ سروسز کے بارے میں پتہ چل جائے گا, ممبرشپ کے بارے میں پتہ چل جائے گا, اور اگر آپ 1-on-1 کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تھرو آپ مجھ سے رابطہ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ لائیوز وغیرہ تو انشاءاللہ چلتے ہی رہیں گے. جو میری ایڈمن ٹیم ہے انہوں نے ایک اور چینل بنایا ہے ارم بن صفیہ شارٹس کا. انہوں نے کہا بھائی آپ نا ایک شارٹس کا بھی چینل بنا دیں, تو آپ کو اکثر اس چینل سے بھی آپ کو کیا کہتے ہیں کافی کوئی چیزیں, جو ہمارا جو اسپین ہے کسی بات کو سننے کا بہت چھوٹا ہو گیا ہوا ہے, ہم سب کا ہی ہے, تو آپ کو وہ بھی
شارٹس بھی آپ کو مل جائے کریں گے جن کو ان زیادہ لمبی ویڈیوز نہیں دیکھنی ہوتی ہیں, ان کو یہ سرو نہیں کرتا ان کو یہ پرپس. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.